شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ ایک شخص نے ایک بولنے والا طوطا پال رکھا تھا۔ طوطا ویسے تو پنجرے میں بند رہتا تھا، لیکن وہ اپنے مالک سے انتہائی وفادار اور مخلص تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا مالک اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ صبح کام پر جانے سے پہلے بھی مالک اس سے مل کر جاتا، اور کام سے واپس آنے پر بھی مالک اس طوطے سے ملتا تھا۔ دن گزر رہے تھے اور اس شخص نے آخر کار شادی بھی کر لی۔ اب وہ شخص، اس کی بیوی اور وہ طوطا ایک گھر میں رہنے لگے۔ مالک صبح کام پر چلا جاتا اور اس کی بیوی اس طوطے کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ طوطا اپنی مالکن کو دیکھ کر سیٹی بجاتا تو مالکن یہ دیکھ کر ہنس پڑتی۔ دونوں آپس میں میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے اور اس طرح وقت بڑا اچھا گزر رہا تھا۔ ایک دن جب اس طوطے کا مالک اپنے کام پر چلا گیا، طوطے نے دیکھا کہ گھر میں ایک اجنبی شخص آ گیا ہے اور وہ اس کی مالکن کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہو گیا ہے۔ وہ دونوں کافی دیر تک اسی کمرے میں رہے اور پھر وہ شخص باہر آیا اور چلا گیا۔ وہ طوطا بہت حیران اور پریشان تھا کہ یہ کون ہے جو پہلی بار ہمارے گھر میں آیا ہے۔ اب تو یہ معمول بن چکا تھا، جیسے ہی اس طوطے کا مالک اپنے کام پر جاتا تو وہ عورت اس اجنبی شخص کو اپنے گھر بلا لیتی اور اس کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہو جاتی اور وہ وہاں عجیب عجیب حرکتیں کرتی۔ دراصل اس طوطے کی مالکن بدکار تھی اور وہ اپنے عاشق کے ساتھ بدکاری کیا کرتی تھی۔ طوطا یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس اجنبی کی وجہ سے طوطے کی مالکن نے طوطے کی طرف سے توجہ بھی ہٹا دی۔ ایک دن جب وہ اجنبی گھر میں آیا تو طوطے نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم یہاں کیوں آتے ہو، اور وہ بھی میرے مالک کی غیر موجودگی میں۔ جب اس شخص نے یہ سنا کہ یہ طوطا تو بالکل انسانوں کی طرح بولتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوا کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ تبھی طوطے کی مالکن نے اس طوطے کو بتایا کہ یہ میرا بھائی ہے اور مجھ سے ملنے آتا ہے۔ بات طوطے کی سمجھ میں تو آ جاتی ہے کہ یہ میری مالکن نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، لیکن وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اس طوطے نے کئی بار چاہا کہ میں اپنے مالک کو سب بات بتا دوں، لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی جب سے طوطے نے اس سے پوچھا، اس کے بعد وہ شخص اس گھر میں آنا بند کر دیتا ہے اور پھر وہ مالکن اپنی توجہ طوطے کی طرف دوبارہ مبذول کر دیتی ہے۔ کچھ دن تو اسی طرح چین سے گزر گئے، پھر ایک دن اچانک وہی اجنبی ان کے گھر میں دوبارہ آ گیا۔ جب طوطے نے اسے دیکھا تو اس سے کہنے لگا، اس بار تو میں اپنے مالک کو سب سچ بتا دوں گا کہ تم ہمارے گھر میں آتے ہو، وہ بھی جب میرا مالک نہیں ہوتا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، ہم نے تمہارا انتظام کر لیا ہے۔ تبھی وہ عورت اس شخص کو ایک پنجرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طوطے کو لے جاؤ اور جا کر جنگل میں اسے مار دو، نہ یہ زندہ بچے گا اور نہ ہی یہ مالک کو بتا پائے گا۔ اس شخص نے یہی کیا۔ اس نے طوطے کو اٹھایا اور جنگل میں لے گیا اور جنگل میں جا کر طوطے کو مارنے لگا اور کہا کہ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اب تم ہمارا راز فاش کرنے والے ہو تو بہتر ہے ہم تمہیں مار دیں۔ وہ طوطا اس شخص سے کہنے لگا، میں تو خود اس پنجرے سے آزادی چاہتا تھا، اب تم نے مجھے جنگل میں لا کر چھوڑ دیا ہے، اب میں چین سے ادھر ادھر اڑوں گا، تمہیں مجھے مار کے کیا ملے گا، میں تو خود آزاد ہونے کے سپنے دیکھتا رہتا تھا۔ اس شخص کو طوطے کی بات میں وزن معلوم ہوتا ہے اور وہ اسے مارنے کی بجائے وہیں آزاد چھوڑ دیتا ہے اور خود واپس گھر آ جاتا ہے۔ وہ طوطا واپس آتا ہے اور آ کر گھر کے قریب ایک درخت پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے مالک کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کا مالک آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ طوطا وہاں موجود نہیں ہوتا، تو وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ طوطا کہاں گیا؟ تو بیوی اس سے جھوٹ بولتی ہے کہ میں نے اسے دانہ ڈالنے کے لیے پنجرا کھولا تو وہ اڑ کر کہیں چلا گیا۔ طوطے کا مالک بیچارہ انتہائی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اسے اپنا وفادار سمجھا تھا، میں نے تو اسے ہمیشہ مخلص پایا، لیکن وہ ایسے دھوکہ دے کر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے تسلی دی اور سمجھانے لگی کہ وہ جانور تھا، بے وفا تھا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ تمہاری وفادار بیوی۔ وہ مالک بیچارہ بہت پریشان ہوا، لیکن اب کر بھی کیا سکتا تھا۔
اس نے بھی صبر کر لیا، لیکن اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ طوطے نے اس کے ساتھ بے وفائی کیسے کی۔ اگلے دن حسب معمول جیسے ہی وہ کام پر جانے لگا تو طوطا جو اس کے گھر کے قریب ایک درخت پر بیٹھا تھا اس کے پیچھے پیچھے اڑا اور وہ جگہ دیکھ آیا جہاں اس کا مالک کام کرتا تھا، اور پھر واپس آ کر اسی درخت پر بیٹھ گیا۔ پھر دوپہر ہوئی، پھر وہی شخص گھر میں آیا۔ اس اجنبی شخص کو گھر میں آتے دیکھا تو طوطا فوراً اڑا اور مالک کے کام کرنے والی جگہ پر چلا گیا۔ مالک نے جیسے ہی اپنے طوطے کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور طوطے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو طوطا اڑ کے چلا گیا۔ اس کے مالک نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ وہ طوطا اڑا اور اپنے گھر کی دیوار پر آ گیا اور اپنے گھر کی دیوار پر جا بیٹھا۔ وہ مالک بہت خوش ہوا کہ ہمارا طوطا ہمارے گھر میں واپس آ گیا ہے، اور وہ یہ بات بتانے کے لیے گھر میں داخل ہوتا ہے تاکہ اپنی بیوی کو بتا سکے کہ ہمارا پیارا طوطا واپس آ گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ جان سے پیاری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ ہم بستری میں مشغول تھی۔ طوطا بول کر اپنے مالک کو ساری سچائی بتا دیتا ہے اور نمک کا حق ادا کر دیتا ہے۔ یہ بتا کر وہ طوطا اڑان بھرتا ہے اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اب وہ اکیلا رہنے لگا۔ دوستو، سچ ہے کہ جانوروں میں بھی وفا ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنے بہت ہی قریبی لوگ دغا دے جاتے ہیں، سو کسی پر بھی اعتبار کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیں۔ کوئی بھی آپ کی کمزور چیزوں کا فائدہ اٹھا کر آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔